پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ دفاع کا معاہدہ ہو گیا ہے، جس کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ دونوں پر تصور ہوگا۔ دونوں ممالک کسی بھی خطرے سے مشترکہ طور پر نمٹیں گے اور اپنے دفاع کے لیے ایک ملک کی طاقت دوسرے کے دفاع کے لیے موجود ہوگی۔ بدھ کو سعودی دارالحکومت ریاض میں اس تاریخی معاہدے SMDA پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دستخط کیے۔ اس موقع پر پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر بھی موجود تھے، جنہوں نے اس معاہدے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور قریبی دفاعی تعاون کے تناظر میں ہوا یہ معاہدہ دونوں ممالک کی سلامتی کو بڑھانے اور خطے اور دنیا میں امن کے حصول کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کی گہرائی اور دفاعی تعاون کو مزید مضبوط کیا جائے گا اور موجودہ اور متوقع خطرات سے نمٹنے اور دفاعی تعاون کے مختلف پہلوؤں کو فروغ دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے مقامات مقدسہ کی حفاظت اور حرمت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ کلمہ توحید کی بنیاد پر قائم ہوا پاکستان پہلے ہی کئی بار حرمین کی حفاظت کے لیے اپنے دفاعی وسائل استعمال کرنے کا عزم ظاہر کر چکا ہے، تاہم اس کو اب باقاعدہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی شکل مل گئی ہے، جس کے تحت سعودی عرب بھی پاکستان کے دفاع کا پابند ہو گیا۔ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی اور مضبوط تر دفاع کا حامل ملک ہے، جبکہ سعودی عرب کو نہ صرف حرمین کی وجہ سے اسلامی دنیا میں خاص اور قائدانہ حیثیت حاصل ہے، بلکہ وہ مادی قوت سے بھی مالا مال ہے۔ ان منفرد خصوصیات کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ دفاع کا یہ معاہدہ زبردست امتزاج رکھتا ہے، جس سے خلیج اور جنوبی ایشیا کے دونوں خطے نئے زاویوں کے ساتھ سلامتی کے ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ فلسطین اور کشمیر جیسے دیرینہ تنازعات ہونے کے سبب یہ دونوں خطے دنیائے امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرات پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اسلام دشمن قوتوں کو سب سے زیادہ یہی دو ممالک کھٹکتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب مسلمانوں کی عقیدت اور روحانیت کا مرکز ہے اور پاکستان اسلامی دنیا کا سب سے بڑا دفاعی حصار۔ یہ معاہدہ بطور خاص دنیا کے دو شریر اور بدتینت ممالک انڈیا اور اسرائیل کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں ہے، جن کے اصل اہداف خصوصیات کے حامل یہی دو ممالک ہیں، جن کو زک پہنچانے کے لیے وہ طاق میں رہتے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے تنازعات کے پرامن حل کے ذرائع فراہم کرنے والے قطر سمیت محض ایک ہفتے کے اندر 7 اسلامی ممالک پر جارحیت، اب ترکی کو بھی نشانہ بنانے کے اس کے خبث باطن کا اظہار اور بعض بڑے شیطانوں کے منافقانہ کردار نے مسلم دنیا کے اندر احساس پیدا کر دیا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک بھیڑیوں کے آگے ممیانے والی بھیڑیں بنی نہیں رہ سکتی۔ یہ معاہدہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے صرف دو ملکوں کے درمیان نہیں، بلکہ مسلم دنیا میں دفاع میں خود انحصاری اور باہمی تعاون کے فروغ کی طرف پہلا اور بڑا قدم ہے۔ یہ فلسطینیوں اور کشمیریوں کے جیسے مظلوم مسلمانوں کی آزادی کا بھی ضامن ثابت ہوگا انشاءاللہ۔